الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص. اندر سپیکر کی آواز کٹا دیں یا باہر دا بند کر دیں. الشہر الحرام بشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. آواز گھٹا دیں. حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، نظر و نیاز اللہ وحدہ لا شریک کی ذات جل وعلا کے لیے خاص ہے. لا تعداد بے شمار درود اور سلام آقا نامدار امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر ہوں. میرے لیے انتہائی احترام کے لائق محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یہ جو ایام گزر رہے ہیں، رجب کا مہینہ ہے. قمری سال اسلامی مہینوں میں اس کا 8واں نمبر ہے. رجب کے مہینے کے حوالے سے چند رسمیں، چند باتیں مشہور ہیں. ایک، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت اس مہینے میں آتا ہے. دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کی کسی رات میں اللہ نے معراج کروائی. تیسری بات، اس مہینے میں کنڈے دلوائے جاتے ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ اس مہینے کی ہر جمعرات یا جمعے کو بعض لوگ میٹھی روٹیاں پکا کے تقسیم کرتے ہیں اپنے فوت شدگان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے اور اپنے آپ سے بلاؤں کو، آزمائشوں کو دور کرنے کے لیے. مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں.
دن اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، اور یہ دن چاند اور سورج کی گردش کے ساتھ بدلتے ہیں، اور جو دن ایک دفعہ گزر جاتا ہے پھر دوبارہ وہ دن نہیں آتا۔ دنوں کی نحوست یا دنوں کی سعادت دنوں کے آنے جانے پر یا تاریخوں پر ان کا انحصار نہیں ہے۔ کسی چیز کا منحوس ہونا یہ اس کی ذات یا اس کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ نحوست انسانوں کے اعمال کے ساتھ ہوتی ہے۔ رجب کے مہینے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ جب معراج کی رات، جس رات کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ ساری رات عبادت کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو۔ پھر اس مہینے کو زکوٰۃ کا مہینہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے رجب کی فضیلت سن لیں، بعد میں ہم ان اعمال کی بات کرتے ہیں۔ اسلامی جو سال ہے، 12 مہینوں کا یہ سال ہے، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ یہ رجب کا مہینہ ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر دور میں یہ مہینے حرمت والے تھے۔ ان مہینوں میں لڑائی کرنا، قتل کرنا، جھگڑا کرنا، کسی کا خون کرنا، راہزنی، ڈکیتی، چوری، جتنے بھی جرائم تھے ان مہینوں میں وہ سیز فائر کیا کرتے تھے۔ ان مہینوں میں وہ کوئی ایسی سرگرمی جائز نہیں سمجھتے تھے جس سے بد امنی پھیلتی ہو۔ رجب بھی انہی کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ رجب کے جتنے بھی فضائل سنائے جاتے ہیں، ان کا اس شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو شریعت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکی ہے، اللہ نے مکمل کر دی ہے۔ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محبوب ہیں، اس کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ اس بات کی دعوت دیتا ہے، یہ وہ اقرار ہے کہ جو ہر مسلمان اپنے اللہ کے ساتھ کرتا ہے کہ عبادت بندگی اگر ہوگی تو وہ اللہ کی ہوگی، طریقہ اگر ہوگا تو وہ رسول اللہ کا ہوگا۔ اسی کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تھوڑا سا اس بات کو اللہ نے مزید بڑھایا اور یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہ کی تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ رجب کے اس مہینے میں جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں وہ تمام کام
عبادت سمجھ کے کیے جاتے ہیں، ثواب سمجھ کے کیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا جشن، اب کون ہے جسے علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں؟ رجب کے مہینے میں ان کی ولادت کا کہا جاتا ہے، پھر جشن منایا جاتا ہے۔ جشن منانے سے پہلے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی خوشی میں ڈھول بجانے سے پہلے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی خوشی میں موسیقی کی محفل لگانے سے پہلے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی خوشی میں محفل سماع قوالی کی محفل کرنے سے پہلے رک جائیے، ایک لمحے کے لیے غور کیجئے۔ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں، کیا جن کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، کیا وہ ان کاموں کی اجازت دیتے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پہ آ جائیے۔ ہم نے کہا علی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس کے ایمان میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نہیں، وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ کیوں کہا؟ ہمیں اس نے کہا جس کے بارے میں اللہ نے کہا اس کی اطاعت کرو گے اللہ کی اطاعت ہوگی۔ وہ کون ہے؟ ہمارا کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم یہ اقرار نہیں کرتے اللہ تو ہمارا معبود ہے، محمد تیرا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ جس کے ایمان میں علی کی محبت نہیں، وہ مومن نہیں ہے۔ جشن منانے سے پہلے سوچ لیجئے کہ ایمان کا حصہ رسول اللہ نے بنایا ہے علی کو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کسی جشن کی اجازت دی ہے؟ کیا آپ نے ایسا کوئی جشن منانے کا آرڈر دیا ہے؟ کیا آپ نے ایسا کوئی جشن منانے کا، میلہ لگانے کا کوئی حکم دیا ہو، کہیں فرمایا ہو؟ اگر نہیں فرمایا تو پھر یہ محبت نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے ایک مسلمان چاہتا ہے اس کے عمل قبول ہو جائیں۔ ایک مسلمان چاہتا ہے جو کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ اسے قبول کر لے۔ اب اللہ نے تو یہ کام کرنے کا حکم نہیں دیا، رسول اللہ نے حکم نہیں دیا، پھر اوپر سے ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو سنو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، ولا تبطلوا اعمالکم، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی تو تمہارے عمل ضائع ہو جائے گے۔ اب اطاعت کا ایک پہلو سمجھا ہے، وہ کیا ہے؟ اس پہلو کو لے کر اب جو بندہ یہ بات کر رہا ہے کہ مولود علی یعنی جشن مولود کعبہ کہہ لیجئے، علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ولادت کا جشن منانا گمراہی ہے۔ گمراہی کیوں ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں۔ اب اسے کہا جاتا ہے تم گستاخ ہو گئے ہو۔ وہ دہائی دے رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ میری علی سے محبت ویسی ہے جیسی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت رب کے رسول کی تھی، رب کے رسول کے صحابہ کی تھی، ویسی ہی محبت میری ہے علی کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب تصویر کا ایک رخ دکھا کے محبت علی والی حدیث سنا کے اب مجبور کیا جائے اس بات پہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا جشن منائیے،
تو پھر یہاں پر سوال یہی ہوگا، مانا ہے علی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیوں مانا ہے؟ کہ رحمت کائنات نے فرمایا ہے۔ اب ایک قدم آگے بڑھائیے، ہم تو قبول کرنے والے ہیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی ہو، کسی کی ولادت لے آئیے، کسی کی پیدائش لے آئیے، اللہ کے محبوب نے ان کی ولادت پر جشن منانے کا حکم دیا ہو، ہم یہ جمعہ نہیں، جمعے کی نماز میں اعلان کریں گے، جناب پیغمبر نے فرمایا ہے، جو پیغمبر کا حکم ہے ہمارے سر آنکھوں پہ ہے، ہم وہ کام کیوں چھوڑیں جو رسول اللہ نے کیا ہو، جس کام کا رسول اللہ نے آرڈر دیا ہو، اور ہم وہ کام نہ کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایسا کوئی جشن ثابت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس مہینے میں بڑے اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ زکوٰۃ کا مہینہ ہے رجب۔ زکوٰۃ کے لیے کوئی مہینہ خاص نہیں ہے، یہ بات ذہن میں بٹھائیے۔ جب آپ کے پاس آپ کا مال نصاب کو پہنچ چکا، وہ شرح جس شرح پہ جا کے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے آپ پر فرض ہے، اب آپ زکوٰۃ فرض ہو چکی، آپ کے پاس آپ کے مال کو سال ہو چکا، وہ چاہے شوال کا مہینہ ہو، وہ چاہے محرم کا مہینہ ہو۔ اسلامی مہینوں کے نام آتے ہیں نہیں آتے، انگریزی مہینوں پہ آ جائیے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، کوئی بھی مہینہ ہو، سال مکمل ہو رہا ہے، جب سال مکمل ہو گیا مال کی زکوٰۃ دینی ہے، رجب، شوال اور شعبان اور رمضان کا انتظار نہیں کرنا۔ پھر تیسری بات، اس مہینے میں ایک تیسرا کام یہ کیا جاتا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں معراج ہوئی تھی، مان لیا۔ ہم کب انکار کرتے ہیں رسول اللہ کی معراج کی؟ ہم قائل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آپ کے جسم اطہر کے ساتھ معراج کروائی، زمین سے 7 آسمانوں کا سفر کروایا، لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟ معراج رجب ہی کے مہینے میں ہوئی تھی۔ چلے مان لیا کہ رجب کے مہینے میں آپ نے معراج فرمائی تھی، یہ بھی مانتے ہیں اب جتنے عمل معراج کی رات کو کیے جاتے ہیں، محفلیں لگائی جاتی ہیں، ٹی وی پر محفلیں لگیں گی، وہ فنکار جو پورا سال فنکار بن کے پیسے کماتے ہیں، وہ رجب کی اس رات سر پر دوپٹے اوڑھ کے بیٹھیں گی، اور وہ فنکار جو مرد ہیں وہ تھوڑی تھوڑی داڑھی بڑھا کے اور میک اپ آرٹسٹ سے اپنے چہرے پر نور کی تہ لگوا کے، سمجھو کہ نہیں، میک اپ کر کے ٹی وی کی سکرین پہ آئیں گے اور قوم کو بتلائیں گے یہ معراج کی رات ہے، اس رات کو یہ عبادت کرو، اس رات کو یہ عبادت کرو، اس رات کو یہ عبادت کرو۔ یاد رکھیے یہ تمام عبادات، جتنی بھی عبادات بتائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک بھی عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت کر دیجئے، ہم بھی کرنا شروع کر دیں۔ راتیں پورے سال میں صرف 5 ہیں۔ کتنی راتیں ہیں؟ صرف 5۔ یا ان کے علاوہ ذی الحجہ کی راتوں کے بارے میں سنت سے رہنمائی ملتی ہے، وہ 5 راتیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں لیلۃ القدر تلاش کرو۔
کب تلاش کرنی ہے؟ رمضان المبارک میں۔ اس امت کو رمضان المبارک میں پورے روزے رکھنے نصیب نہیں ہے، یہ امت لیلۃ القدر تلاش کرے گی۔ اقبال بھی بڑا عجیب آدمی تھا، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آج سے وہ 100 سال پہلے دنیا سے چلا گیا، اللہ مغفرت فرمائے، پتہ نہیں وہ کہاں سے بیٹھا بندہ سوچا کرتا تھا، کہاں سے بیٹھا دیکھا کرتا تھا۔ اس نے کہا تھا فضا میں ہو تم نصارا، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ آج اقبال کو پڑھے نا تھوڑا سمجھ کے تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ مرا نہیں، ابھی زندہ ہمارے آس پاس بیٹھا موجود دیکھ رہا ہے ہمیں۔ کیا درد لکھ دیا اس نے، کیا درد بیان کر دیا اس نے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو لیلۃ القدر بھی تلاش کرتے ہیں تو سال میں ایک رات کے محتاج ہیں۔ کوئی 15 شعبان کو تلاش کر رہا ہے، کوئی 27ویں شب کو تلاش کر رہا ہے۔ اپنی رات، اپنا دن اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق بنا لیجئے۔ رات کوئی بھی ہو، دن کوئی بھی ہو، رات کو سو جاؤ، عشاء کی نماز پڑھ کے باوضو ہو کے سو جاؤ، صبح فجر کی نماز با جماعت ادا کرو۔ رحمت کائنات نے فرمایا اللہ یہ رات کا سونا عبادت میں لکھ دے گا۔ اور رہی بات معراج کی رات کی عبادت کی، معراج حق ہے، محبوب کا بڑا معجزہ ہے، لیکن معراج کی رات جو عبادتیں بتائی جاتی ہیں کوئی ایک عبادت ایسی نہیں جس عبادت کا حکم رسول اللہ نے دیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزے کی بات آپ کو سناتا ہوں، ہمارے زمانہ طالب علمی کی بات ہے، جہاں ہم پڑھا کرتے تھے ساتھ ہی مسجد تھی، مولوی صاحب سپیکر میں اعلان فرما رہے تھے جی آج معراج کی رات ہے اور چندہ اکٹھا کر رہے تھے، رات کو کھانا پکے گا، صبح سحری ہوگی اور خوب جناب آپ کی تواضع کا اہتمام ہوگا اور 100 نفل پڑھو، شاید کہہ رہے تھے نفل اتنے پڑھو اس رات کو تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اب ہمارے استاد محترم اس روز گاؤں میں موجود تھے، وہ کبھی ان عادت نہیں تھی۔ استاد محترم مولانا محمد یحییٰ گوندلوی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے، ان کی کبھی عادت نہیں تھی کہ سپیکر کھول کے اس طرح کی باتیں سپیکر میں کریں، لیکن اس روز مولوی صاحب نے جب تمام حدود کراس کر دی اور بنیاد میں بات کیا کر رہے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا ہے، یاد رکھیے ایک مسلمان کا یقین ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا تھا من کذب علی متعمدا، جس بندے نے جان بوجھ کر میری ذات پر جھوٹ باندھا، میرا نام لے کے جھوٹ بولا، یہ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول نے نہ فرمایا ہو، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر رہا ہے۔ استاد جی آئے، بیمار تھے، اس روز ایکسیڈنٹ ہوا تھا، چل پھر سکتے نہیں تھے، شاگردوں نے سہارا دے کے مسجد میں لائے، آپ نے تھوڑا سا درس ارشاد فرمایا، ساتھ ہی آپ نے کہا مولانا محبت سے سوال ہے، میرے پاس اتنی کتابیں پڑھی ہیں کہ رکھنے کے لیے جگہ کم ہے، 2 کمرے تھے لائبریری کے، دونوں کتابوں سے بھرے ہوئے تھے، کہا میرے پاس اتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہے لیکن مجھے کسی کتاب سے حوالہ نہیں ملا کہ معراج کی رات کو
جو عبادات آپ بتا رہے ہو یہ کرنی ہے، مولانا آپ کا مجھ پر بھی احسان ہوگا، امت پر بھی احسان ہوگا، ذرا ان کے حوالہ جات تو دے دیجئے، ہم کھول کے دیکھ لیں۔ اب حوالہ ہوتا تو مولوی صاحب دیتے۔ علامہ صاحب فرمانے لگے حضرت آپ کے پاس کتابیں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ادھر سے انہوں نے بھی سپیکر کھول لیا، وہ تو ویسے ہی پروگرام ہو رہا تھا، ادھر سے جب سنا کہ یہ چیلنج آیا ہے، مولانا فرمانے لگے اگر آپ کے پاس کتابیں رکھنے کے لیے جگہ نہیں تو حضرت میرے پاس بھیج دیجئے، میری مسجد میں بڑی جگہ ہے۔ سمجھیو کہ کوئی نہ؟ اگر حوالہ ہوتا تو دیتے، حوالہ نہیں تھا، دینا کہاں سے تھا؟ پھر یہ کام ہوتے کیوں ہیں؟ سوال یہ ہے، یہ کام اس لیے ہوتے ہیں، ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہم عبادت چور لوگ ہیں۔ وہ کیسے؟ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، میجارٹی کو دیکھ لیجئے کتنے پڑھتے ہیں 5 نمازیں؟ راتیں رکھی ہوئی ہیں، فلاں رات کو جاگو گے اتنا ثواب ملے گا، فلاں رات کو جاگو گے اتنا ثواب ملے گا۔ اور یارو جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، جن پر کسی کو اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں 5 نمازوں کی فرضیت میں، کتنے ہیں جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں؟ اور اختلاف کسی کو آقا کی معراج پر بھی نہیں۔ ہم مانتے ہیں، لیکن سوال اتنا سا ہے کہ جو اس مہینے میں معراج کی خاص عبادتیں کی جاتی ہیں، کیا رسول اللہ نے وہ فرمائی ہیں؟ اور ہم نے معراج مانی کیوں ہے؟ ہم ابو بکر صدیق کے ماننے والے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم تو فرمان رسول، اپنے آقا کا فرمان، ہمیں کوئی کافر بھی بتائے تو ہم آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں۔ وہ معراج کی رات آقا واپس آئے، مکے کے مشرکوں کے سامنے جب دن کو یہ بات رکھی، اب مکے والے کیا کہتے ہیں؟ منن چ نہیں ہوندی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی نے سوال رکھا، بتائیے کوئی بندہ یہ کہے کہ میں راتوں رات آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا ہوں، کائنات میرے نیچے تھی، میں کائنات میں سب سے اوپر تھا، اوپر عرش والا اللہ تھا، نیچے میں تھا اور کچھ نہ تھا، بتا مان لے گا؟ پوچھا بتلاؤ کہتا کون ہے؟ کہا تیرا یار محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، ہم نے اگر کچھ مانا ہے صدیق کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اپنے آقا کی بات کو حجت مانا ہے۔ اب تصدیق کرنے نہیں گئے کہ پوچھ کے آ کے بتاتا ہوں، وہیں پہ کھڑے کہا آقا نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی رہی بات عبادات کی، آپ روز کریں، لیکن جو راتیں جاگنے والی ہیں وہ آقا نے فرمایا ہے کہ وہ راتیں 5 ہیں پورے سال میں، لکھ لیجئے، اور اللہ کا واسطہ دے کے کہوں گا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس سال رمضان کا مہینہ ایک نئے انداز سے گزاریے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کئی نمازی ایسے ہیں جن کو رمضان میں روزہ رکھنا نصیب نہیں، اور چلے ہیں ہم معراج کی رات ڈھونڈنے۔ اور بھائیوں ان راتوں کو تو مان لو جن راتوں کی مستند ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، پہلے ان راتوں والے مہینے کو تو مان لو۔ اختلاف کیا ہے جی؟ وہ معراج کی رات والا جو اگلا دن ہے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا؟ نہ رکھو، پہلے یہ بتاؤ رمضان کے پورے رکھتے ہو؟ رمضان کے پورے رکھتے ہو کہ جن کے بارے میں کہا رمضان کا ایک روزہ چھوڑا، ایک روزہ مس کر دیا، کائنات کے تاجدار، نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہا ساری زندگی روزے رکھ کے اس ایک روزے کی قضا دیتا رہے، اس ایک روزے کے اجر کو نہیں پہنچ سکے گا، جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑا۔ اللہ معاف کرے، ہمارے معاشرے میں تو لوگ پورے پورے مہینے کے کھا جاتے ہیں، پرواہ ہی نہیں، اور پوچھتے ہیں جی یہ معراج کا روزہ رکھنا ہے کہ نہیں؟ پہلے رمضان کے تو پورے کر لیں یار، پھر اس مہینے میں بڑے چاؤ سے کنڈے دلوائے جاتے ہیں۔ اب کنڈے کس خوشی میں ہیں؟ کہتے ہیں جی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اس مہینے میں پیدا ہوئے تھے۔ ایک بھی حدیث، ایک بھی حوالہ تاریخ سے لے آئیے، حدیث سے لے آئیے، کہیں سے حوالہ لے آئیے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اس مہینے میں پیدا ہوئے تھے۔ پھر کیا ہوا تھا اس تاریخ کو؟ اور کنڈوں کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ شیعہ محقق، شیعہ عالم محمد حسین نجفی سرگودا کے تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے رسومات کے حوالے سے۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو رجب کے کنڈے ہیں ان کی ابتدا لکھنؤ سے ہوئی تھی۔ تو امام جعفر صادق کہاں پیدا ہوئے؟ لکھنؤ میں؟ بولو تو صحیح، لکھنؤ میں پیدا ہوئے ہیں؟ امام جعفر صادق لکھنؤ میں پیدا نہیں ہوئے۔ اور محمد حسین نجفی اس دور کے عالم ہیں شیعہ حضرات کے، کوئی پرانے نہیں ہیں، اس دور کا بندہ کہتا ہے، کہا یہ رجب کے کنڈے تاریخ اسلام میں ان کا تصور نہ تھا، ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے لکھنؤ سے شروع ہوئے، پھر ساری دنیا میں پھیل گئے، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر یہ دلوائے کیوں جاتے ہیں؟ 22 رجب کو امام جعفر صادق پیدا نہیں ہوئے، امام جعفر صادق رمضان میں پیدا ہوئے ہیں، یہ کلیئر کر لیجئے۔ یہ پچھلی جنتریاں آج سے 2-3 سال پہلے یا کٹر شیعہ حضرات کی جنتریاں اٹھا کے پڑھیے، ان جنتریوں میں 22 رجب کا دن امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن لکھا ہوا ہے۔ اچھا یار یہ بھی چھوڑیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت گزرا ہے، جشن دیکھیں آپ نے؟ بندہ پوچھے امام جعفر صادق نے آپ کا کیا گنوایا ہے جو دن کو سورج چڑھنے سے پہلے ہی ان کا جشن منا رہے؟ ہم تو قائل ہی نہیں ولادت پر جشن منانے کے، ہم قائل ہیں کس بات کے؟ وہ نیک لوگ تھے، رب کے محبوب تھے، دنیا سے چلے گئے، اگر چاہتے ہو محبت ثابت کرنا پھر ان کے نقش قدم پر چل کے دکھاؤ، وہ کام موقع ہے، نقش قدم تے چلنا تے اوکھ ہے۔ ہن علی رضی اللہ عنہ نال محبت سے آ کے جشن منانا سوکھ ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت دے اندر آ کے پکیاں قبراں نو کچیاں کرنا سوکھ ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امیر المومنین علی المرتضی، علی کو ماننے والوں سے مخاطب ہوں، اور وہ مسلمان نہیں ہے جس کے ایمان میں علی کی محبت شامل نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا تھا، غلام سے کہا تھا، کہا تیری وہی ڈیوٹی لگا رہا ہوں جو میری ڈیوٹی میرے آقا محمد کریم نے لگائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈیوٹی کیا تھی؟ کہا زمین پر کوئی قبر زمین سے اونچی نہ رہے، زمین پر کوئی بت مورتی اور تصویر باقی نہ رہے۔ اب علی کو ماننے والے کون ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جشن نہیں، مشن پہ عمل کیجئے۔ محبت جشن کا تقاضا نہیں کرتی، مشن کا تقاضا کرتی ہے۔ باپ سے محبت ہو، ماں سے محبت ہو،
ماں کی لوگ ہیپی برتھ ڈے منا کے بھول نہیں جایا کرتے، اور جو اولادیں ماں باپ کی ہیپی برتھ ڈے منا کے بھول جانے والی ہوتی ہیں وہ ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے آتی ہیں۔ ہیپی برتھ ڈے منانا کام ہے، اور ایسی اولادوں کو لوگ بدبخت گردانتے ہیں، بدقسمت گردانتے ہیں، جو ماں باپ کے ہوتے ہوئے ہیپی برتھ ڈے تو منا لیتے ہیں لیکن ماں باپ کا احترام نہیں کرتے۔ بھائی ہیپی برتھ ڈے منائی تو ہے، احترام کیا ہے؟ کیک بھی کاٹا ہے، ماں باپ کو کیک کھلایا ہے، اب کیا کریں؟ کرنا یہ ہے، دانا لوگ کہتے ہیں اب ان کی ہر لمحہ بات مانو، ہر لمحہ ان کی بات مانو، ان کو اولڈ ایج ہوم میں نہیں چھوڑو، ان کو گھر کے بہترین کمرے میں جگہ دو، یہی کہتے ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ کی محبت کیا تقاضا کرتی ہے کہ سال میں ایک دن جشن منا لو، بس کافی ہے۔ اگر محبت ہے تو عمل کر کے دکھاؤ، حوالہ چاہیے، جمعے کے بعد تشریف لائیے، حوالہ پوچھئے، حوالہ دینے کا پابند ہوں۔ علی نے کہا تھا زمین پر کوئی قبر زمین سے اونچی نہ رہے۔ حوالہ چاہیے، حوالہ لیجئے، آپ حوالہ لینے کے پابند ہیں۔ محبت ہے نا علی رضی اللہ عنہ سے، ایمان ہے علی رضی اللہ عنہ، پھر یارو جشن منانے سے کام نہیں بنے گا، مشن اپنانے سے کام بنے گا۔ اور یہ 22 رجب کے کنڈے، یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی ولادت کے کنڈے نہیں ہیں، پھر کیا ہے؟ اس روز امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت ہوئی تھی، اور رافضیوں نے، وہ کہ جنہوں نے جمل اور صفین میں اپنا کردار بنیادی ادا کیا تھا، مومنوں کو آپس میں لڑانے کے لیے بنیادی کردار ادا کیا تھا، وہ کیسے چاہتے کہ یہ مسلمان آپس میں محبت کے ساتھ بیٹھے؟ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی میں، پتا چلا رات کو معاویہ فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے خوشی کی تھی، اس خوشی کی سنت کو ادا کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں نبی کے یاروں کا بغض ہے۔ اور ہم وہ ہیں جو نبی کے اہل بیت، اگر ہم انہیں اپنی دائیں آنکھ سمجھتے ہیں تو نبی کے سارے یاروں کو اپنی بائیں آنکھ سمجھتے ہیں۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام کائنات کے تاجدار کے اصحاب کے بغیر مکمل نہیں ہے، اگر ان کے بغیر مکمل نہیں ہے تو پھر نبی کے اہل بیت کے ہر فرد کے بغیر بھی مکمل نہیں ہے۔ بات عمل کی ہے۔ باقی یہ رجب کا مہینہ ایک عام مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینے کی عزت کرنا فرض ہے۔ اور وہ عزت کیا ہے؟ اس مہینے میں حتیٰ کہ کافروں کے ساتھ بھی لڑائی میں پہل کرنے کی اجازت نہیں، کافروں کے ساتھ تو آپس میں لڑنا جائز ہے، پھر آپس میں لڑنا تو پھر بالکل ہی حرام ہے۔ یہ اس مہینے کی قدر اور عزت ہے۔ باقی عبادات وہی ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں۔ اللہ کے بندو، اگر ہم ان عبادات کو مکمل کر لیں نا جو پیارے آقا علیہ السلام نے فرما دی ہیں تو وہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، قرآن و سنت کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، آپ کے اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، آپ کے دین کی محبت نصیب فرمائے، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔